السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید ہے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سعودیہ عربیہ میں ایک قاتل کی گردن اڑانے سے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے عرب میں کوہرام مچا دیا۔ دیکھنے والوں کے دل دہل کر رہ گئے۔ گزشتہ کئی دنوں سے پورے عرب کے میڈیا پر ایک ہی خبر چھائی ہوئی ہے، اور وہ ہے محمد بن مرسل کی سزا۔ اس سزا کی خبر نے پورے عرب کے لوگوں میں ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ ہر کوئی اس کے لیے روتا ہوا نظر آیا۔ 26 سال کی عمر والا مرسل سعودیہ عربیہ کے تاریخی شہر نجران کا رہنے والا تھا۔ کچھ نوک جھوک کی بنا پر، کچھ تو میمے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں اپنے کزن کا قتل ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے حراست میں لے کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سعودی عربیہ کی عدالت نے قصاص کے طور پر اس کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ سامعین و ناظرین، یہ بات یاد رکھیے گا کہ سعودی عربیہ میں چونکہ شریعت کا قانون چلتا ہے اور شریعت کا قانون نافذ ہے، اور شریعت میں جب قاتل کا قتل ثابت ہو جائے تو اس سے سزا کے طور پر قتل کیا جاتا ہے، تو لہٰذا جب محمد بن مرسل قاتل ثابت ہوئے تو اس کو سزا کے طور پر قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اور شریعت کے حساب سے مقتول کے پاس دیت لینے یا فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا محمد بن مرسل کے قبیلے الرز کے بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کے قبیلے السنیج کے ساتھ معافی کی درخواست کی جائے۔ وہ چاہے تو دیت لے لے یا چاہے تو معاف کر دے۔ یہ معافی کی درخواست رکھنے کا جو منظر تھا وہ اتنا منفرد تھا، اتنا عاجزانہ تھا کہ پورے عرب میں یہ ٹاپ سٹوری بن گیا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بچے، بڑے نوجوان، بزرگ بوڑھے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے۔ مقتول کے ورثاء کو بلایا گیا۔ ان کے سامنے قبیلے کے بڑے بڑے شیخوں نے، بچوں نے اور نوجوانوں نے اپنی چادریں، اپنی دستار، اپنی پگڑی، اپنے جبے اتار کر مقتول کے ورثاء کے قدموں میں رکھ دیے۔ جن چیزوں کو عزت و فخر سے پہنتے تھے وہ ساری چیزیں اتار کر مقتول کے دروازے پر، مقتول کے چوکٹ پر رکھ دی گئی۔ اپنی چادروں سے گھٹنوں کو باندھ کر زمین پر لیٹ گئے، اپنے سروں پر مٹی ڈالنے لگے۔ یوں سمجھیے کہ انہیں جتنا نیچے گرنا تھا اتنے گر لیے، اور اس کے بعد معافی کے طلبگار ہوئے کہ کسی بھی طرح وہ معاف کر دے۔ شاعروں نے معافی کے لیے قصیدے بھی پڑھے۔ قاتل کے چھوٹے بچوں نے بھی معافی کے ایسے فریاد کی کہ دیکھنے والے کا دل دہل کر رہ گیا۔ منہ مانگی رقم دولت کی پیشکش بھی کی گئی۔ معافی مانگنے کا ایسا منظر تھا کہ لوگوں نے جب دیکھا تو پورا عرب بول اٹھا کہ اب تو نوجوان کو معاف کر دینا چاہیے۔ شریعت میں دیت کے ساتھ ساتھ معافی کا بھی تو آپشن موجود ہے، پھر بھی نہ مقتول کے ورثاء نے معاف کیا، نہ دیت لینے پر راضی ہوئے۔ کچھ دنوں پہلے نوجوان محمد بن مرسل کی گردن قصاص کے طور پر اڑا دی گئی۔ آپ جو اسکرین پر منظر دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی آخری خواہش تھی کہ اپنی ماں سے ملاقات کرے، تو یہ ماں سے ملاقات کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب سوچئے کہ اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ اپنے ہی سامنے نوجوان بچے کو مرتے ہوئے، نوجوان بچے کی گردن کٹتے ہوئے اس ماں نے دیکھی ہوگی۔ اس ماں کے کلیجے پر کیا گزرا ہوگا، اس کے دل پر کیا گزرا ہوگا، یہ ایک ماں ہی بہتر جان سکتی ہے۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، دوستو، یہ پہلا قاتل تھا کہ جس کے لیے پورے عرب کے لوگ دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ لوگ اس پر اپنی ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے۔ دوسری طرف دیکھنے والی بات یہ تھی کہ قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود قانون نافذ ہوا۔ یہ ایک انصاف کی
مثال ہے جس کی کوئی مثال نہیں، اور یہی وہ انصاف ہے جو سب کے لیے برابر ہے، شریعت نے سب کے لیے برابر رکھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں جس معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں، آپ کے دور میں، بنو مخزوم کی ایک خاتون نے چوری کی، اور اس کی چوری ثابت ہونے پر اللہ کے حکم کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد قائم کی اور فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائے، کیونکہ وہ خاتون ایک بڑے قبیلے سے تھی، ایک عزت دار قبیلے سے تھی۔ وہاں کے بڑے لوگوں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی جائے کہ سزا میں کچھ تخفیف ہو، کچھ رعایت کی جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ نبی کی بارگاہ میں یہ بات پیش کون کرے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے؟ تو سب لوگوں نے مل کر حضرت حسام بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کیے کہ آپ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں۔ حضرت حسام بن زید ڈرتے ڈرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی۔ آقا کریم نے جب درخواست سنے تو غصے سے اور غضبناک ہو کر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پہلے کے لوگوں کی طرح تم بھی ہلاک و تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ؟ یاد رکھو، پہلے کے لوگ اسی لیے تباہ و برباد ہوئے ہیں کہ ان کے اندر عدل و انصاف ختم ہو چکا تھا۔ بڑے لوگوں کے لیے الگ قانون، چھوٹے لوگوں کے لیے الگ قانون، اونچے لوگوں کے لیے الگ قانون، بڑے قبیلے والوں کے لیے الگ قانون، جس کے بنا پر وہ پورے لوگ ہلاک و تباہ و برباد ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے بھارت کے اندر، ہمارے دیش کے اندر بھی ایسا ہی کچھ حال ہو چکا ہے کہ بڑے لوگوں کے لیے کچھ الگ قانون ہے، چھوٹے لوگوں کے لیے کچھ الگ قانون ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سے عدل و انصاف ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر تباہی چھائی ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کے اندر بربادی چھائی ہوئی ہے۔ اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی بھی حفاظت فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی قیمتی رائے سے ضرور اس ناچیز کو روشناس کرے، کمنٹ باکس میں ضرور اپنے کمنٹ کو پیش کرے، اور ویڈیو کو جاتے جاتے لائک اور شیئر ضرور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔